نظام کی سورہ بقرہ میں خداوند متعال حضرت ابراہیم سے مخاطب ہے اور فرما رہا ہے کہ جب ابراہیم کے رب نے ابراہیم سے آزمائش مانگی تو ابراہیم نے اس آزمائش کو مکمل کیا، اور پھر وہی خدا فرماتا ہے کہ اے ابراہیم میں نے تمہیں لوگوں کے لیے امام بنا دیا۔ کیوں امام بنایا؟ حضرت ابراہیم نے ایسا کیا کام کیا جن کی وجہ سے ان کو خداوند متعال نے لوگوں کے لیے امام بنا دیا۔ تو تین آزمائشیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی ہیں۔ وہ کون سی آزمائشیں ہیں؟ انسان کے پاس صرف 3 سرمایے ہوتے ہیں۔ پہلی ہوتی ہے دولت، پھر ہوتی ہے اولاد، اور پھر ہوتی ہے جان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ تینوں آزمائشیں خداوند متعال کی بارگاہ میں دی ہیں۔ پہلی آزمائش دولت۔ انسان دولت اپنے فرزند، اپنے اولاد کے اوپر نثار کر دیتا ہے اور اپنی جان اپنی اولاد کے اوپر ختم کر دیتا ہے۔ اب دولت، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دولت کی کیسے آزمائش دی ہے کہ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام صبح ہوئی اٹھتے ہیں کہ ان کے پاس بکریاں ہیں اور وہ چرانے چلتے ہیں۔ زیادہ تر انبیاء کو خداوند متعال نے بکریاں چروائی ہیں، زیادہ تر انبیاء سے۔ تو حضرت ابراہیم بھی بکریاں چرا رہے تھے، ابھی باہر نکلتے ہیں اپنے گھر سے، تو حضرت جبرائیل سے خداوند متعال فرماتا ہے کہ جاؤ جبرائیل، جا کے ابراہیم سے مال کی آزمائش لے کے آؤ۔ اب حضرت ابراہیم آتے ہیں اور حضرت جبرائیل آتے ہیں اور حضرت ابراہیم کے برابر سے خدا کی تسبیح کرتے ہوئے گزرتے ہیں۔ سبن قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ حضرت ابراہیم مسکراتے ہیں اور حضرت جبرائیل کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں تم نے میرے رب کی تسبیح کی، ایک اور مرتبہ سناؤ گے؟ تو حضرت جبرائیل نے جواب دیا کہ یہ صرف تمہارے ہی رب ہیں، ہمارے رب نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، کہا نہیں، یہ میرا رب نہیں ہے، یہ تمہارا صرف رب نہیں ہے، یہ سب کا رب ہے، میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ایک اور مرتبہ یہ تسبیح سناؤ۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا میں ایک اور مرتبہ یہ تسبیح تو سنا تو بتاؤ تم اس کا مجھے عوض کیا دو گے مجھے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، کہا یہ بکریوں کا آدھا حصہ میں تمہیں دے دوں گا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خدا کی تسبیح بیان کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ اب جیسے ہی اشک جاری ہوتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا دوبارہ خدا کی وہی تسبیح سناؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ وہی تسبیح سنائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساری بھیڑ بکریاں سب کچھ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دے دی۔ بعد میں یہ پتہ چلتا ہے کہ جس سے جتنا پیار کرتا ہے نا اس کے لیے وہی چیز لٹا دیتا ہے جو سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ اب دوسری اولاد، آپ سب لوگوں کو عید الاضحیٰ کا تو قصہ یاد ہی ہوگا کہ کس طرح حضرت ابراہیم کو 3 دن تک خواب آتے ہیں اور اس خواب میں خداوند متعال اشارہ دیتا ہے کہ اے ابراہیم اپنی سب سے قیمتی چیز میری راہ میں دے دو، سب سے قیمتی چیز مجھے دے دو۔ سب سے قیمتی چیز تو انسان کے لیے صرف اولاد ہوتی ہے، صرف اولاد ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد کو لیا اور قربان گاہ کی طرف چلتے ہیں اور ہاتھوں میں رسن، پیروں میں رسن، آنکھ میں پٹی باندھ کر جیسے ہی چھری پھیرتے ہیں، جب آنکھوں سے پٹی نکالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ دمبا کٹا ہوا ہے اور حضرت اسماعیل تو برابر میں مسکراتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ انسان کے لیے سب سے قیمتی چیز اس کی اولاد ہوتی ہے جس کے لیے وہ مال اور جان دونوں کو نثار کر دیتا ہے۔ اب تیسری چیز ہے جان، جس کے بغیر انسان رہ نہیں سکتا، زندہ نہیں ہے، اس کے اندر اگر جان نہیں ہے تو وہ زندہ نہیں ہے۔ تو تیسری چیز ہے جان۔ حضرت ابراہیم کو خداوند متعال نے حکم دیا کہ اے ابراہیم خانہ کعبہ میں جتنے بت رکھے ہیں ان سب کو توڑ دو۔ حضرت ابراہیم نے وہ سارے بتوں کو توڑ کر کلہاڑا بڑے بت کے گردن میں ڈال دیا۔ اب سارے لوگ جب میلے سے واپس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں
سارا الزام حضرت ابراہیم علیہ السلام پر لگ جاتا ہے اور حضرت ابراہیم کو نمرود کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے. اب جیسے ہی پیش کیا جاتا ہے تو ان کی سزا منتخب کر دی جاتی ہے کہ ان کو آگ میں جلایا جائے گا. عزیزان محترم، اگر آپ جسے زندہ مار دو نا، جس کو آپ مار دو، اس کو اتنا دکھ نہیں ہوتا جتنا آپ اس کو جلاؤ اور اس کو اتنا ڈراؤ، اس سے بہت دکھ ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت اذیت دی گئی اور اس کے بعد ان کا وہ دن آ گیا جس دن ان کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا. وہ دن آتا ہے اور جیسے وہ آ کے قریب پہنچتے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور کہتے ہیں ابراہیم میں تمہاری کچھ مدد کر سکتا ہوں. تو حضرت ابراہیم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، کہا تم جاؤ، مجھے اس رب سے مدد چاہیے جس رب نے تمہیں اجازت دی ہے کہ تم آؤ یہاں پہ. کہا مجھے اس رب سے مدد چاہیے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے جا رہے ہیں. خدا نے آگ کو حکم دیا ہے آگ ٹھنڈی پڑ جا، ابراہیم کے لیے ٹھنڈی پڑ جا. وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی پڑ گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دولت کی بھی آزمائش دی، اپنی ماں، اپنی جان کی بھی آزمائش دی، اپنی اولاد کی بھی آزمائش دی. درود بھیجیے محمد.